اللہ تعالیٰ قرآن کریم پر عمل کرنے والوں کو اجر کریم کی بشارت دے رہا ہے۔ قرآن کریم پر عمل کرنے کے بعد جو چند بڑی بشارتیں ہیں یا چند بڑے انعامات جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ ذرا آپ بیان فرما دیجئے، وہ فرد کی صورت میں ہو یا معاشرے کی صورت میں ہو یا ریاست کی صورت میں ہو یا امت کی صورت میں ہو۔ قرآن کریم پر عمل کیا اور امت اس مقام پر پہنچ گئی جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک فرد ہے، وہ فرد واحد ہے، وہ قرآن پہ عمل کر رہا ہے اور اسے اللہ اجر کریم دے رہا ہے۔ تو الحم سے لے کے والناس تک جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے چلے جاتے ہیں تو ہمارے اندر خوبیاں، خصوصیات، اوصاف اللہ تعالیٰ پیدا کرتا چلا جاتا ہے، پھر وہ اجر کا ذمہ اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ یعنی فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں مثال کے طور پر، اور اللہ تعالیٰ مجھے شکر کی عادت ڈلوا رہا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ صبر کی بات، ان اللہ مع الصابرین، کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب وغیرہ وغیرہ۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نیکی کے کاموں میں مدد کیا کرو، لوگوں کی برائی کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں مدد نہیں کرنا۔ تو جب یہ کام میں اس کو عمل کے قالب میں ڈھال رہا ہوں تو کیا مجھے اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے؟ ارشاد۔ جی ہاں، خود بخود انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ جناب سلمان فارسی مجوسی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، جو بت پرست تو نہیں ہے لیکن آتش پرست ہوتے، آگ جلاتے ہیں پتھر جی۔ مگر جب سرکار دو عالم کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا نہیں بس اب مجھے یہیں رہنا ہے، صبح وہیں، شام وہیں، دوپہر وہیں، تو اس قدر جلا پیدا ہوئی، اس قدر روشنی پیدا ہوئی قرآنی تعلیمات کی بنا پر اور سرکار دو عالم کے خلق حسن کی پر، ایسی عمدہ ان کے اندر صفات پیدا ہوئی کہ حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت۔ اللہ اکبر۔ سلمان تو ہم سے اتنے نزدیک ہیں جیسے خود اہل بیت میں شامل۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح سے جو لوگ بھی حضور اکرم سے جتنے قریب تھے، قرآنی آیات کو جتنا سنتے تھے، حضور کی تشریحات کو جتنا سنتے تھے، ان کی زندگی میں انقلاب آتا جا رہا تھا۔ بلال کیا تھے؟ بلال ایک حبشی غلام، مگر جب اس نے سرکار دو عالم کے تعلیمات کو قبول کیا اور قرآن آیت کو سننا شروع کیا تو اس کے اندر ایک جلا پیدا ہوئی، ایک روشنی پیدا ہوئی۔ جسم چاہے سیاہ تھا مگر قلب اس کا نورانی ہو چکا تھا۔